اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں، اور ایسی حدیث ہے، حدیثیں بہت زیادہ ذکر کے بارے میں، لیکن بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی اور کہیں بھی کچھ بندگان اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر طرف سے جو ہے فرشتے ان کو گھیرے میں لیتے ہیں، ان کو گھیرے میں حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمہ، اور جب وہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اوپر سے آ کے ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو پھر وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِینَہ، اور پھر وہ سکینہ نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کو کے اوپر تین انعامات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو فرشتے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو اس میں یہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو آپ کے ارد گرد اس وقت فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کو یقین کرنا چاہیے اس پہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں کہیں کیسے بھی اللہ کا جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے آپ کو آ کے گھیر لیتے ہیں۔ وہ کیوں نہ گھیریں؟ کیونکہ اس محفل میں اللہ کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کی بات ایسے کہ پروٹوکول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پروٹوکول دینے کے لیے جو ملائکہ ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ اور جب فرشتے آپ کے گھیر لیتے ہیں تو پھر وہاں سے برکتیں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اوپر سے نازل ہوتی ہے اور آپ کو کمپلیٹلی ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر آپ کے اندر ایک سکینہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے ذکر کرنے کی وجہ سے، وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب اکثر لوگوں کو پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنی جلدی تو نہیں پیدا ہوگی، وہ آہستہ آہستہ جب ذکر کریں گے تو انسان کے دل کی جو کیفیات ہیں وہ بدل جاتی ہیں، تو پھر وہ جو سکینے کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ کے اندر جو ہے ایک اطمینان اور ایک سکون آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی آپ کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور کسی چیز سے بھی آپ کے دل کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے آپ کو اطمینان مل سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں، اور صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی تو وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ جو تمہارے تمام اعمال سے زیادہ بہتر ہے، تمہارے مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام درجوں سے بلند کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا اور چاندی یہ خرچنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں جا کر اللہ کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنا اور خود ذبح ہو جانا یا خود شہید ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو تمام اعمال سے بہتر ہے؟ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے درجوں کو بلند کرے؟ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو سونا چاندی دینے سے بھی زیادہ ہو؟ اور ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی جان دینے سے بھی زیادہ ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائیں کیا ایسی بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو اور مجھے کمرے میں بیٹھ کر وہ درجہ مل رہا ہے جو ایک بندہ جا کے جہاد میں شہید ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر، سونا چاندی اپنا خرچ رہا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر، تمام اعمال سے بھی زیادہ بہتر، درجوں کو بھی بلند کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے کہ ہمیں گھر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اب قرآن اور سنت میں اتنی اس کے فضائل ہیں کہ ان سب کو پڑھنا اور اس کو تشریح کرنا بہت وقت چاہیے اس کے لیے۔ تو اب دیکھیں مسلمان جو ہے اس کو ہر وقت ذکر کی کیفیت میں ہونا چاہیے۔ مسلمان 24 گھنٹے ان آیات اور ان احادیث سے یوں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو ہر وقت جو ہے ذکر کی حالت میں ہونا چاہیے۔
مطلب ذکر کیا ہے کہ اب دھیان آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت ہونا چاہیے. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ جو ذکر ہے یہ 24 آور ڈیوٹی کا ہے. ایک ہمارے بزرگ بہت بڑے جہاز کا سفر کر رہے تھے, باہر کے ملک کی کوئی ایئر لائنس تھی, تو اس میں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے وہ آئی اور اس نے کہا کہ سر وڈ یو لائک ٹو ہیو سم وائن الکوہول, یہ شراب اس نے پیش کی. تو اس نے کہا کچھ نہیں کہا انہوں نے کہ جی میں نہیں چاہیے مجھے. اب وہ اس نے کہا زور دیا کہ سب پی رہے ہیں آپ بھی پی لیجیے, کیونکہ اب ان کی فلائٹ کی وہ تھی اس میں ریکوائرمنٹس تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنا تھا, اپنی سروسز کو پروف کرنا تھا کہ دیکھیں ہم بہت اچھے ہیں. اس نے بہت زور دیا کہ آپ پیوں, کہ میں نہیں پیتا. اس کا چورو کوئی اور میں آپ کو لے آؤں جوس کی طرح کی ہے, آپ کے لیے میں کوئی اور ٹائپ کی شراب لے آتی ہوں جو شاید آپ پئیں اور آپ کو پسند ہے. تو اس نے کہا جی میں نہیں پیتا. تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ بندہ جو ہے کیوں نہیں پی رہا. تو اس نے کہا جب میرے حصے کی جا کے نا تم اندر جو ہے جو پائلٹ ہے اس کو پلا دو. اس نے کہا نو نو سر وی کانٹ ڈو دیٹ بیکاز ہی از آن ڈیوٹی. وہ ڈیوٹی پہ ہے, وہ نہیں پی سکتا, نشہ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا میں بھی ڈیوٹی پہ ہوں, آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی ایم ان ڈیوٹی 24 آورس, 24 گھنٹے کی میں ڈیوٹی پہ ہوں, ہم نہیں پی سکتے شراب. تو یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کو جو ہے 24 گھنٹے ہمیں ذکر کی حالت میں رہنا چاہیے, کیونکہ باقی جو فرائض ہیں, جو عبادات ہیں, وہ تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں ختم ہو جائیں گی. تو باقی 24 گھنٹے آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی تو عبادت ہونی چاہیے تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو پرسکرائب کیا. تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اب ایک تاجر کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا تاجر جو ہے جس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, جو کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع کرنے والا ہے, یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھ رہا ہے اور اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے, وہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے, نماز اس کے ذہن میں آتی ہے, ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے انبیاء کے ساتھ ہوں گے, آپ شہداء کے ساتھ, آپ صدیقین کے ساتھ ہوں گے. یہ کتنی بڑی ایک بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جو ذکر کرنے والے ہیں, جو سچے اور صادق اور امین تاجر ہیں, یعنی کہ جن کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, اپنی خرید و فروخت کرنے کی طرف کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, تو یہ بھی ایک ذکر کی ایک فارم ہے. تو اب ذکر دیکھیں صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت بہت زیادہ تھی. وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو ان میں اندر یہ کیفیت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ان کو اپنے آس پاس کی اتنی زیادہ خبر نہیں ہوتی تھی. ایک نبی نے 2 صحابہ کرام کو ڈیوٹی پہ لگایا کہ لشکر تھا, انہوں نے کہا کہ کون ڈیوٹی دے گا, تو 2 صحابہ کرام نے کہا کہ ہم دے دیتے ہیں, ہم چوکیداری کر لیتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ آپ سو جائیے, میں ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ڈیوٹی بھی دے دیتا ہوں. تو جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو وہاں سے کسی دشمن نے تیر چلایا. جب وہ تیر چلایا تو آ کے صحابی کو 2 تیر لگے. جب تیر لگے تو اس کا خون نکلا, خون بہہ کے دوسری صحابی تک پہنچا اور وہ اپنی نماز پڑھتے رہے. اور جب دوسری صحابی اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کو تیر لگے ہوئے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے نماز ختم کی, کہتے ہیں اللہ کے بندے آپ مجھے اٹھا دیتے, آپ کو تو تیر لگے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تیر تو لگے ہیں, لیکن میں ایک آیت پڑھ رہا تھا, میں اس میں اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا کہ میں نے کہا جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تو میں سلام نہیں پھیروں گا. اب آپ دیکھیے یہ کس قسم کی یہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. میں آج کی آپ کو بات بتاؤں, زیادہ دور کی نہیں. ہمارے جامعہ اشرفیہ میں جو کی بانی جو ہیں مفتی حسن صاحب, ان کے بیٹے نے خود ہماری جو دورہ حدیث کی کلاس تھی ان میں یہ واقعہ بیان کیا, اور یہ سچا واقعہ ہے. اور انہوں نے ان کے جو ٹانگ تھی اس میں گینگرین ہو گیا, اس میں ٹانگ کو کاٹنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹرز نے کہا جی آپ کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کو نشہ دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ نشہ تو میں ہرگز نہیں کروں گا. تو ان کا حضرت دیکھیں یہ آپ کی ٹانگ آری سے کٹے گی, آپ کا گوشت کٹے گا, آپ کی ہڈی کٹے گی, آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے, اس کا نشہ میں نہیں کروں گا, آپ بس مجھے بتانا جب آپ نے ٹانگ کاٹنا شروع کر دی میں اپنے ذکر پہ چلا جاؤں گا. اور یہ ڈاکٹرز نے بھی یہ وٹنس کیا, سب لوگوں نے جو وہاں پر تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹرز نے جب ٹانگ کاٹنی شروع کی تو مفتی حسن صاحب جو تھے, جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہے, وہ ذکر کرنا شروع کیا, اللہ 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 اللہ.
اور وہ پیچھے سے ٹانگ کاٹتے گئے، خون نکلا، ہڈی کٹی، اور پھر اس کے بعد کوٹری ہوئی، مطلب اس کو جلا کے انہوں نے اس کو سکھایا، سارا کچھ کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ حضرت تو انہوں نے کہا آپ کا آپریشن ہو گیا، کہتا ہے اچھا آپریشن ہو گیا، تو الحمدللہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ذکر کی کون سی ایسی کیفیت ہے، یہ کون سا ایسے لیول پہ چلے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا مطلب کہ انسان کی ٹانگ بھی کٹ جائے اور پھر بھی اس کے اندر جو ہے فیلنگز اور روحانیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو درد ہے وہ بھی محسوس نہیں کر رہا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ذکر کی وجہ سے انسان کے اندر کیسی روحانی چینجز آتی ہیں، کیسی روحانی چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اب ایک آخری میں واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں ایک حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے دنیا میں۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے ایسے جلیل قدر فرشتے ہیں جن کی صرف ایک ڈیوٹی ہے، وہ یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو ایک بگل ایک وہ دیا ہوا ہے، ایک بگل کہتے ہیں، جس میں سے وہ آواز نکالتی ہے، پھونک مارنے سے پرانے زمانوں میں ہوتی ہے، تو وہ ان کے منہ میں اس طرح کر کے ان کو لگا ہوا ہے، اور وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے گا تو میں نے اس کو بجانا ہے تو قیامت آ جائے گی۔ اب ان کی صرف یہ ڈیوٹی ہے، اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ ساری دنیا میں سارے لوگوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قدرت دی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کے سارے لوگوں کی زبانوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ جب آخری دفعہ اللہ اللہ کہے گا کوئی بندہ، اس کے 40 ایئرس تک آپ نے جو ہے قیامت کو مؤخر کر دینا، قیامت نہیں آنی چاہیے۔ اس کے 40 ایئرس کے بعد کوئی اللہ اللہ کہنے نہ ہوا تو پھر آپ قیامت کو لے آئیے۔ تو ایک دور ایسا آئے گا کہ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، دین بھی ختم ہو جائے گا، شریعت بھی، تو صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف علم ہوگا کہ اللہ ہے کوئی، اپنی زبان میں ہوگا۔ تو دنیا میں ایک ایسا ٹائم رہ جائے گا جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک بندہ ہوگا، کوئی آخری جو مسلمان ہوگا وہ اللہ اللہ کرے گا۔ تو اسرافیل علیہ السلام اس کا انتظار کریں گے، وہ بندہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو 40 ایئرس کے لیے وہ قیامت کو مؤخر کر دیتے ہیں، قیامت نہیں آتی۔ پھر اللہ اللہ کرتا ہے تو 40 ایئرس کے لیے لیکن جب یہ بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ آپ سوچیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، صرف اللہ اللہ کرنے سے قیامت جیسی اتنی بڑی مصیبت جو ہے، اتنی بڑی آزمائش جب ختم ہو سکتی ہے، تو میرے اور آپ کی جو پرابلمز ہیں آج کل کی، چھوٹی چھوٹی، بالکل چھوٹی چھوٹی، جس کو ہم بہت بڑی پرابلم سمجھتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ اس کو دور نہیں کر دے گا؟ ایک اللہ اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت جیسی بڑی چیز کو 40 ایئرس کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو میں اور آپ جب اللہ اللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو ختم نہیں کریں گے، ہمارے اسکول کالجز کی پرابلمس کو، ہمارے جو گھر میں پرابلمس ہیں، ڈومیسٹک پرابلمس ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں جو بھی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ختم نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم ذکر کو کریں گے۔